جان دیتا ہے مسلمان وعدے دیدار پر، جان دیتا ہے مسلمان وعدے دیدار پر، اور رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی جھنکار پر۔ جان دیتا ہے مسلمان وعدے دیدار پر، اور رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی جھنکار پر۔ جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت ہے وہ حسین، جو واقف اشارہ قدرت ہے وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت ہے وہ حسین، غازہ ہے جس کا خون رخ کائنات کا، غازہ ہے جس کا خون رخ کائنات کا، ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کائنات کا، ہر ذرہ جس کا تاج حیات کائنات ہے۔ عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، حق و ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، زو لے کے جس کے خون کے ذرے دمک گئے، زو لے کے جس کے خون کے ذرے دمک گئے، ظلمت کا حلقہ توڑ کے ایمان چمک گئے، ظلمت کا حلقہ توڑ کے، ظلمت کا حلقہ توڑ کے ایمان چمک گئے۔ اور جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ یہ محرم الحرام کا متبرک اور مقدس مہینہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہ محرم الحرام کہ جس میں کربلا جیسا واقعہ پیش آیا۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جاتے جاتے یہ فرمایا، اے میرے جانثاروں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عقل تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، کیوں؟ اہل بیت تمہارے پاس ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکتی، کیوں؟ کیونکہ قرآن تمہارے پاس ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ زندگی میں نہ کبھی قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اب قرآن تو دے دیا گیا، پوری کائنات کو قرآن دے دیا گیا کہ قرآن پکڑ لو۔ اگر حضرات محترم میں آپ کو تھیوری دوں تو اس کا پریکٹیکل بھی آپ کو دینا پڑے گا، صرف تھیوری سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ ایگزام کے اندر سوال آئے کہ تھیوری بھی لکھو اور اس کا پریکٹیکل بھی لکھو، تو حضرات محترم ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ صرف تھیوری لکھ کر کے آ جائے اور اس کا پریکٹیکل نہ لکھے، ساتھ میں تھیوری بھی لکھے گا اور پریکٹیکل بھی لکھے گا۔ اب انسانوں کے سامنے قرآن تھا، قرآن ایک تھیوری ہے، حضرات محترم اس کا پریکٹیکل بھی ضروری تھا۔ اگر آقائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما دیتے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے صحابہ،
تو صحابہ کا زمانہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تھا. جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا وہ صحابی بن گیا. ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا وہ صحابی بن گیا. صحابی کی یہ تعریف ہے کہ ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ نبی اکرم کے چہرے کو دیکھ لے, نبی اکرم کے مقدس فیس کی زیارت کر لے, وہ صحابی بن جاتا ہے. اب اس کے مقام کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے, اس کے مقام کو نہ کوئی کتب پہنچ سکتا ہے, اس کے مقام کو نہ کوئی اوتاد پہنچ سکتا ہے, اس کے مقام کو نہ نجبا پہنچ سکتے ہیں, اس کے مقام کو نہ رقبا پہنچ سکتے ہیں. دنیا انسانیت کے اندر کتنے سے بڑا, کتنا بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو, وہ مرتبے میں صحابیت کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا. تو حضرات محترم, اگر آقا یہ فرما دیتے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, کیا؟ ایک قرآن, دوسرے میرے صحابہ, تو صحابہ کا زمانہ تو صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تھا. جب تک نبی زندہ ہے تب تک صحابی بن رہے ہیں. اب نبی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اب صحابی نہیں بن سکتا انسان, اب تابعی بنے گا, اس کے بعد تبع تابعین بنیں گے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر دیکھ رہی تھی. اگر میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتا تو اہل بیت کا زمانہ تو میرے بعد ختم ہو جاتا, لیکن میری نسل مجھ تک نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک رہے گی. اس لیے فرمایا میں تمہیں اہل بیت دے رہا ہوں قرآن کے ساتھ, کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت دیکھنا, اور اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن دیکھنا, کیونکہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں. تو حضرات محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن تھیوری ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تھیوری ہے. اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن تھیوری ہے, اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. آپ بارہا سنتے ہیں, میری زبان سے بھی آپ نے بارہا وہ آیت سنی ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو, انہیں ڈیڈ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی میت ہو جائے, آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی میت ہو جائے, آپ کے اسپتال کے اندر اگر کوئی میت ہو جائے, کوئی مردہ آپ کے سامنے پڑا ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مردہ کہیں گے یا زندہ کہیں گے؟ غور سے بولیے, سمجھ میں آنا چاہیے نا آپ کے پوری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کیا کہیں گے؟ عقل کہہ رہی ہے مردہ ہے, ہر انسان کی عقل یہی کہے گی یہ کیا ہے؟ مردہ ہے. آپ کے گھر میں اگر کسی کی میت ہوئی, آپ کی عقل نے پکار کے کہا مردہ ہے. سوسائٹی میں کسی کا انتقال ہوا, آپ کی عقل پکار کے کہہ رہی ہے مردہ ہے. ہسپتال میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا, عقل پکار کے کہہ رہی ہے مردہ ہے. کیوں؟ جسم سے جان نکل چکی ہے, روح نکل چکی ہے, زبان بول نہیں سکتی, آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, کان سن نہیں سکتے, ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے, پیروں سے چل نہیں سکتا, مردہ پڑا ہے. عقل پکار پکار کے کہہ رہی ہے یہ مردہ ہے. لیکن قرآن کا اعلان بھی سن لو, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب قرآن کی مانے یا اپنے عقل کی مانے؟
آپ کی عقل کائنات کے ہر انسان کی عقل پکار کے یہی کہہ رہی ہے جسم سے روح نکل گئی، یہ مردہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ نہیں ہے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، عقل پکار پکار کے کہہ رہی ہے یہ مردہ ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، عقل پکار پکار کے کہہ رہی ہے یہ مردہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، عقل کہہ رہی ہے اسے مردہ کہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، زبان بول نہیں سکتی، عقل پکار کے کہہ رہی ہے یہ مردہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے، یہ چل نہیں سکتا، عقل پکار کے کہہ رہی ہے اسے مردہ کہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، تو کیا کہیں؟ قرآن جواب دے رہا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے تو ایسا لگتا ہے جیسا مردہ ہے، لیکن اللہ اس کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے۔ آؤ ایک مثال اور دیتا ہوں، قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ان اللہ مع الصابرین، سیدھا سادہ ترجمہ ہے اس کا، انا بے شک، یاد کر لیا کرو، یہ خالی ناولیں پڑھو گے، میگزین پڑھو گے، قرآن بھی کبھی پڑھا کرو کھول کے ترجمے کے ساتھ، اردو نہیں آتی تو کنڑ میں پڑھو، کنڑ نہیں آتی تو انگلش میں پڑھو، کوئی سی زبان آتی ہوگی، جو زبان آتی ہو اس زبان میں قرآن کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھو، اور ایسے لوگوں کا ترجمہ پڑھو جو اہل سنت والجماعت، سنی صحیح العقیدہ ہو، ان کا ترجمہ پڑھو، کنز الایمان پڑھو، سرکار محدث اعظم ہند کا ترجمہ پڑھو، حضرات محترم قرآن کے ساتھ ترجمہ پڑھا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، انا بے شک، مع الصابرین، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی جائے گی انشاءاللہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ ترجمہ آ جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ آپ کی مسجد کے اندر یا آپ کے محلے کی مسجد کے اندر آپ گئے، جا کر کے آپ نے دیکھا پوری مسجد خالی ہے، ایک کونے پہ ایک شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کونے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اوکے، ہو گیا؟ آپ نے جا کر کے دیکھا مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ واقعی نماز پڑھ رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ نے دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ ظہر ہو کہ عصر ہو کہ مغرب ہو کہ عشاء ہو، کوئی سی بھی نماز ہو سکتا ہے نوافل پڑھ رہا ہو سکتا ہے قضائے عمری پڑھ رہا ہو، بہرکیف جو بھی پڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ، زور سے بولیے، نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ جو دوسرے کونے میں شخص بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کی زبان بول رہی ہے، نہ وہ حرکت کر رہا ہے، نہ وہ کوئی تقریر کر رہا ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ حضرات محترم، ہو سکتا ہے دبی زبان میں، دبے لفظوں میں اپنے غم کے مداوے کو اپنے دل میں انڈیل کر ہو سکتا ہے صبر کر رہا ہو سکتا ہے صبر کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں منادی کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کر رہا ہو، نہ بولتے ہوئے دل کے اندر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے فریاد کر رہا ہے،
ہو سکتا ہے صبر کر رہا ہو، لیکن آپ اس کو دیکھ کر کے پہچان نہیں سکتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو پتا کیا چلا؟ نماز دیکھنے والی عبادت ہے اور صبر اندیکھی عبادت ہے. صبر اندیکھی عبادت ہے. صبر کو آپ دیکھ نہیں سکتے. کس کا دل اگر ٹوٹا ہے تو اس کے دل کو یا تو رب العالمین جان سکتا ہے یا محبوب رب العالمین جان سکتا ہے، یہ انسان نہیں جان سکتا. نماز پڑھتے ہو تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اسی کونے میں کوئی انسان اپنے دکھ کو یاد کر کے ٹوٹے دل سے اپنے رب سے فریاد کر رہا ہو تو آپ اور میں دیکھ کر کے پہچان نہیں سکتے کہ یہ صبر کر رہا ہے. حضرات محترم، صبر ایک اندیکھی عبادت ہے جس کو دیکھ نہیں سکتے. اب آؤ کربل کے میدان میں. حضرات محترم، کربل کے میدان میں دو خیمے ہیں، ایک حسین کا خیمہ ہے، ایک یزید کا خیمہ ہے. یزید کے خیمے سے بھی تلاوت کی آواز آتی ہے، حسین کے خیمے سے بھی تلاوت کی آواز آتی ہے. یزیدی خیمے سے بھی اذان کی آواز آتی ہے، حسینی خیمے سے بھی اذان کی آواز آتی ہے. حسینی خیمے کے اندر بھی سجدے ہیں، یزیدی خیمے کے اندر بھی سجدے ہیں. تلاوت ادھر بھی ہے، تلاوت ادھر بھی ہے، سجدے ادھر بھی ہیں، سجدے ادھر بھی ہیں. اب اس عین حالت میں ہم کیسے پتہ لگاویں کہ خدا کس کے ساتھ ہے؟ تو قرآن نے اعلان کر دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کربل میں جب دیکھنا کہ اگر اذان ادھر بھی ہے اذان ادھر بھی ہے تو یہ دیکھنا کہ صبر کس کے ساتھ ہے، تو صبر حسین کے ساتھ ہے. تو پتہ لگ گیا کہ کربلا میں خدا حسین کے ساتھ ہے. تو حضرات محترم، یہ قرآن نے اعلان کر کے بتا دیا کہ کربل میں خدا حسین کے ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ سب جانتے ہیں کربلا کا مقصد کیا تھا، کربلا کا پیغام کیا تھا، کربلا کی فکر کیا تھی، کربلا کا نظریہ کیا تھا، کربلا کے اندر آ کر کے حسین اعظم نے اپنے آپ کو کیوں شہید کرایا. آج لوگ کہتے ہیں نبی کا نواسا تھا. کس کا؟ نبی کا نواسا تھا، علی کا لال تھا، فاطمہ کا لخت جگر تھا. اتنی بڑی پاورز رکھتا تھا حسین اپنے پیچھے، تو پھر اللہ کے پیارے رسول نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ علی نے مدد کیوں نہیں کی؟ آپ تو علی کو مشکل کشا کہتے ہو. فاطمہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ فاطمہ بھی مالک و مختار ہے اللہ کی عطا سے، جس کا مقدر چاہے اس کا مقدر بدل دے. علی مالک و مختار ہے اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے، جس کا چاہے علی مقدر بدل سکتا ہے. جو کہیں سے بھی علی کو پکار سکتا ہے علی اس کا مقدر بدل بھی سکتا ہے. حضرات محترم، تو ان کو جواب دو، جب اللہ کسی کا امتحان لیتا ہے تو امتحان کے اندر مدد نہیں کی جاتی. تیرا بچہ اگر IAS کا ایگزام لکھنے گیا ہو اور ایگزام کے اندر تو اس کی مدد نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو یہ چیٹنگ ہو جائے گی. چیٹنگ کے ذریعے کسی امتحان کو پاس نہیں کرایا جا سکتا. کربلا ایک امتحان تھا، کربلا ایک امتحان کی جگہ تھی. میرا نبی کل بھی مدد کر سکتا تھا، آج بھی مدد کر سکتا ہے اور تا قیام قیامت مدد کرے گا، کیونکہ انہیں تو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے. حسین کی مدد اس لیے نہیں کی گئی کہ حسین کا امتحان مقصود تھا. حسین کو امتحان دینا تھا، اور امتحان کے اندر دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ امتحان کے اندر کسی کی مدد نہیں کی جاتی. اگر مدد کر دی گئی تو وہ امتحان نہیں ہوتا ہے. حسین امتحان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا تھا. حضرات محترم، تبھی تو ہر بچہ حسین کا کربل کے میدان میں حسین سے یہ نہیں کہتا کہ اے بابا جان ریورس ہو جائیے، پلٹ جائیے. لیکن حسین کا کوئی بچہ حسین سے یہ نہیں کہتا اے آقا حسین آپ ریورس ہو جائیے،
پلٹ جائیے, آپ پیچھے کو چلے جائیے. لیکن حسین کہتے ہیں مجھے امتحان کے لیے کربل کے میدان میں بھیجا گیا ہے, میں اپنا امتحان میں سرخرو ہو کے کربلا کے میدان سے جاؤں گا. حضرات محترم, یہ حضرت اصغر ہے, حضرت اصغر. اللہ اکبر کبیرہ. آج تیرے میرے بھی بچے ہیں, آج ہماری سوسائٹی کے نوجوان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا, مانتے ہیں اللہ کو, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. لیکن حضرات محترم, کیسے آپ حسینی ہیں؟ نمازی آپ کی قضا ہو رہی ہیں, نمازیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں, معاشرے کے اندر بگاڑ آپ پیدا کر رہے ہو, کیسے حسینی ہو؟ ہم کام تو یزیدی جیسے کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر دعویٰ ہے زبان سے کہ ہم حسینی ہیں تو عمل کی صورت میں اس دعوے کو سچا کر کے ثابت کرو کہ جب مسجد سے مؤذن اذان کی آواز دے تو جہاں کہیں بھی ہو کام چھوڑ کر کے اللہ کے پیارے گھر میں آ جاؤ. حسین نے اپنی جان کیوں دی ہے؟ اسی سجدے کی خاطر. حسین نے جان کیوں دی ہے؟ اسی اذان کی خاطر. حسین نے جان کیوں دی ہے؟ اسی نماز کی خاطر. حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کیوں دی ہے؟ اسی اسلام کی خاطر. حضرات محترم, اور اسی اسلام کو ہم اپنے عمل سے مٹانا چاہتے ہیں. حضرات محترم, اگر حسینی ہے تو حسین کے کردار کو اپنا کر کے دنیا سے یہ کہو کہ حسین کا یہ کردار تھا, ظلم کے آگے سینہ تان کر کے کھڑے ہو جانے کا نام حسینی ہے, معاشرے کے اندر برائیوں کو مٹا دینے کا نام حسینی ہے. حضرات محترم, یہ امام حسین کا بچہ حضرت اصغر, بیویوں نے کہا, ام رباب نے کہا, اے آقا حسین, اب اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی, ذرا یزیدیوں سے کہو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, جو بھی تمہیں کرنا ہے میرے ساتھ میں کرو. یہ 6 ماہ کے علی اصغر کی کیا خطا ہے کہ اس کو تم نے بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپنے پر مجبور کر دیا ہے. آقا حسین سے جب آقا حسین کی بیویوں نے یہ کہا تو حضرات محترم, آقا حسین حضرت امام اصغر کو لے کے چلے اپنی گود میں کربلا کے میدان میں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اصغر کو پیاس کی بنیاد پر میدان میں لے جایا گیا تھا, لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, عاشق حسین آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے. آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں گھر میں, آپ کے بھی بچے ہیں سوسائٹی کے اندر, بہت سارے بچے ہوتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی یہ فطرت ہوتی ہے. کیا فطرت ہوتی ہے؟ جب وہ کوئی بات اپنے پیرنٹ سے منوانا چاہتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے. رونے لگتے ہیں. اور آپ نے یہ مشاہدہ اپنے گھروں کے اندر بہت بار کیا ہوگا, جب آپ کا کوئی چھوٹا بچہ اس کو اپنی ضد پوری کرنا ہو, ابا مجھے موبائل چاہیے, یوٹیوب دیکھنا ہے, تو وہ رونے لگتا ہے. اور جب وہ رونے لگتا ہے تو والدین اس کی ضد کو, آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ایڈکٹ بنا دیا ہے موبائل کا. جب بھی بچہ رویا, لے بیٹے یوٹیوب, بس کھیلتا رہا, وہ یوٹیوب دیکھ رہا ہے, یوٹیوب کے اندر کارٹون دیکھ رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. آج کل کے 2-2, 3-3 سال کے بچے اتنے ایکسپرٹ ہیں موبائل کے اندر کہ 18 سال کا جوان اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے. عادی تو آپ نے بنا دیا, ایڈکٹ تو آپ نے بنا دیا. حضرات محترم, تربیتیں ایسے نہیں ہوتی. پھر شکوے مت کیا کرو کہ جب پریشانی آئے تو پھر شکوے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پریشانی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مسلط کی ہے, خدا نے نہیں کی ہے. خدا تو رحمان و رحیم ہے, خدا تو بڑا کریم ہے, اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. بچہ جب روتا ہے تو اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے روتا ہے. یہ نیچر میں رکھ دیا گیا ہے, اس کے فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. بول نہیں سکتا, بھائی بول نہیں سکتا تو کیا کرے گا؟ روئے گا. میں اور آپ اگر اپنی ضد کو پورا کرنا چاہیں تو بول کر کے ضد پورا کریں گے. اب 6 ماہ کا بچہ ہے, بول نہیں سکتا تو کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دیا. اور وہیں سے حسینیوں کو آواز دی, اے حسینیوں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پیاس کی وجہ سے ابا کے ساتھ کربل کے میدان میں گیا تھا؟ اے حسینیوں, تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ مجھے پیاس ستا رہی تھی تو میں کربل کے میدان میں گیا تھا؟ نہیں نہیں,
اے میرے عاشقوں سنو سنو، اکبر کے پاس تو زبان تھی، اکبر بول کے کربل کے میدان میں شہادت کا دولہا بنا تھا۔ عباس کے پاس تو زبان تھی، عباس بول کر کے کربل کے میدان میں شہادت کا دولہا بنا۔ قاسم کے پاس زبان تھی، قاسم بول کر کے گئے اور کربل کے میدان میں شہادت کا دولہا مرے۔ اصغر کے پاس زبان نہیں ہے، اصغر بول نہیں سکتا، مگر شہادت کی طرف اصغر کے اندر موجود ہے۔ اب اصغر کیا کرے گا کہ اصغر نے رونا شروع کیا، وہ رونا شہادت کا بہانہ بن گیا۔ حضرت امام علی مقام اپنے بچے کو لے کے کربل کے میدان میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی زبان سے کچھ نہیں نکالا ہے، بس کہا ہل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے۔ یہ نعرہ پھر مارا ہے امام حسین نے۔ قضا و قدر کے مالک نے جواب دیا، اے حسین یہ نعرہ کیوں مارتے ہو کربل کے میدان میں؟ حسین آواز دیتے ہیں، یہ نعرہ جب تک لگے گا جب تک میں زندہ ہوں، میں اب بھی آواز دے رہا ہوں ان یزیدیوں کو کہ ہے کوئی تم میں پاک روح جو پلٹ کر کے میری طرف آ جائے؟ میں جس طرح حر کو میں نے معاف کیا ہے میں تمہیں بھی معاف کر سکتا ہوں۔ حضرات محترم ایک شعر سنیے اور شعر سننے کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بارہا آپ نے یہ شعر سنا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست کے در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، کیا ہے؟ حسین دین بھی ہے۔ بس یہاں رکیے، امام حسین آواز دے رہے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے؟ آقا حسین سے حسین کے چاہنے والوں نے، حسین کے عاشقوں نے سوال کیا، اے امام آپ بار بار یہ نعرہ کیوں دے رہے ہیں کربل کے میدان میں؟ حسین نے آواز دی، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کی امت جہنم میں جائے، میں پاک روحوں کو آواز دے رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، پلٹ کے حسین کی طرف آ جاؤ۔ حسین قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے، حسین امام عباس کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کہا حسین کیوں؟ کہا حسین آواز دیتے ہیں، اس لیے کہ عباس کا قاتل قاتل دین نہیں ہے، حر کا قاتل قاتل دین نہیں ہے، عباس کا قاتل قاتل دین نہیں ہے، قاسم کا قاتل قاتل دین نہیں ہے، اکبر کا قاتل قاتل دین نہیں ہے، لیکن میرا قتل قتل دین ہے۔ اگر میرا قتل کر دیا پھر تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، جو دین کا قتل کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے میں آواز دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اب بھی وقت ہے، پلٹ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ جس طرح میں نے حر کو معاف کیا ہے ویسے تمہیں بھی معاف کر سکتا ہوں۔ نبی کا نواسا تھا، یہ کب چاہتا کہ نبی کی امت زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائے، لیکن حضرات محترم جن کی سماعتوں پر پردے پڑ چکے ہوں، جن کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہوں، وہ یہ کیسے چاہتے کہ پلٹ کر کے دین کی طرف آتے؟ حضرات محترم کربلا کے منظر کو پڑھو تو جگر منہ کو آتا ہے۔ ایک قاصد مدینے سے آیا اور امام کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے، اے امام حسین آپ کے لیے کوئی خط اور کچھ سامان لایا ہوں۔ امام علی مقام نے کہا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ خط کے اوپر نام لکھا تھا حضرت صغرا کا۔ حضرت صغرا وہ جو امام کی بیٹی ہیں اور مدینے میں رہ گئی تھی اس لیے کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ اس خط کے اندر حضرت صغرا نے بڑی شکایتیں لکھی تھیں، بڑی آہوزاری کی تھی، اور ساتھ میں ایک گٹھری دی تھی کپڑوں کی۔ اس گٹھری کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے اور کچھ کھلونے تھے، اور کہا تھا کہ جا کر کے میرے بابا کو دے دینا۔ حضرت صغرا نے یہ اہتمام کر کے اس قاصد کو دیا۔ وہ قاصد یہ سامان لے کے امام کی بارگاہ میں آیا۔ امام نے جب خط کھولا تو خط کا مضمون تھا،
واہ ابا جان، آپ نے کب سے مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ میرا بھائی تو کہتا تھا کہ جب طبیعت اچھی ہو جائے گی تو اے صغرا تمہیں پلٹ کر کے واپس لے آؤں گا۔ حضرات محترم، وہ جس کا جگر کہ پتھر کا ہو وہی اس خط کو پڑھ سکتا ہے۔ امام نے جب خط پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ ایک کپڑوں کی گٹھری بھی تھی جو حضرت صغرا نے بھیجی تھی، اس گٹھری کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے اور خط کے اندر یہ لکھا تھا، یہ چھوٹے کپڑے میرے بھائی اصغر کو دے دینا، یہ کھلونے اصغر کو دے دینا۔ لیکن صغرا کو کیا پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں کون سی قیامت برپا ہوئی ہے۔ حضرات محترم، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حسینی ہیں اور واقعی حسینی ہیں تو حسین کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، حسین کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے آپ، یزیدیوں نے سوچا، کیا سوچا؟ جب امام تلوار لے کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جب اپنے خیمے سے نکلے تو حضرت زینب آئیں۔ جب پہلے کوئی جنگ میں جاتا تھا تو اس کو تیار کیا جاتا تھا، تلوار دی جاتی تھی، ہاتھ میں نیزہ دیا جاتا تھا، ڈھال دی جاتی تھی، سر پہ امامہ باندھا جاتا تھا۔ آج حسین علی کا بیٹا خیمے سے نکلا تو آج کون ہے جو حسین کے بیٹے کو سجائے؟ علی کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ پلٹ کے آتی ہیں امام کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہیں بھائی جان، جب ابا میدان میں جاتے تھے تو ماں فاطمہ ان کو سجا کے بھیجتی تھی، آج علی کی بیٹی تجھے اپنے ہاتھوں سے سجائے گی۔ ذوالفقار دی ہاتھ میں، نیزہ دیا، ڈھال دی، ایک گٹھری سے ایک پٹکا نکالا اور امام حسین کے سر پہ باندھنے لگی۔ امام حسین نے کہا کہ یہ پٹکا کیسا ہے؟ حضرت زینب نے کہا یہ ماں فاطمہ کا دوپٹہ ہے جو تیری بہن بڑی سنبھال کے کربلا کے میدان میں لائی تھی۔ امام چلے ہیں کربل کے میدان میں، جیسے ہی گھوڑا آگے بڑھا گھوڑے نے چلنا چھوڑ دیا، حسین چابک پہ چابک مار رہے ہیں، گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں۔ امام حسین نے پوچھا اے میرے گھوڑے، کیا یزیدیوں سے ڈر گیا؟ کیا یزیدیوں کا خوف ہے؟ امام کے گھوڑے نے جب سر اوپر کیا تو گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار گھوڑا سر کو پیچھے کرتا تھا۔ امام نے جب پلٹ کر کے پیچھے دیکھا تو حضرت سکینہ نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے تھے، حضرت سکینہ نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے تھے۔ اب وہ جانور ہے، جانور گھوڑا آواز دیتا ہے حسین کو، کہتا ہے اے حسین میں تمہارا غلام ہوں، سکینہ کو دبا کے میں یزیدی نہیں بننا چاہتا، سکینہ کو بچا کے حسینی بننا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اب امام چلے ہیں کربل کے میدان میں، حسین نے پھر آواز دی ہل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے؟ لیکن حضرات محترم کون تھا جو پلٹ کے آتا؟ امام حسین نے جب تلوار سوتی ہے تو کبھی میمنہ پر حملہ کیا، کبھی میسرہ پر حملہ کیا، یزیدیوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے، کبھی خیمے کی طرف آتے ہیں، کبھی یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یزیدیوں نے سوچا کہ اگر کٹائی اسی طرح ہوتی رہی تو یہ 22,000 کا لشکر جرار کہیں 22 عدد میں نہ بدل جائے اور یہ 22 عدد کہیں اپنی جان بھاگ کر کے نہ بچانے پائے، تو آنے والا مورخ کل کا لکھے گا کہ ایک سپاہی نے کربل کے میدان میں 22,000 کے لشکر جرار کو بڑی آسانی سے مار کر کے بھگا دیا۔ کوئی آئیڈیا سوچو کہ حسین کی تلوار رک جائے، کوئی خیال سوچو کہ حسین کی تلوار رک جائے، کوئی تھنکنگ کرو کہ حسین کی تلوار رک جائے۔ حسین کو پیاسا رکھا، حسین کی تلوار نہیں رکی، حسین کو بھوکا رکھا، حسین کی تلوار نہیں رکی۔ حضرت عباس کے بازو کاٹ لیے، حسین کی تلوار نہیں رکی۔ قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، حسین نے اپنی تلوار کو نہیں روکا۔ اصغر کے حلقوم کو چیر دیا گیا، حسین نے تلوار کو نہیں روکا۔ اون محمد کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، حسین کی تلوار نہیں رکی۔ اتنے میں اذان ہو جاتی ہے،
حسین کی تلوار رک جاتی ہے، حسین نے کٹائی بند کر دی، حسین نے یزیدیوں کو مارنا بند کر دیا۔ اب عاشق حسین جب آواز دیتے ہیں اے آقا حسین آپ نے اذان کی آواز سنی ہے تو یزیدیوں سے لڑنا بند کر دیا، ماجرا کیا ہے؟ حسین آواز دیتے ہیں بس اسی نماز کو بچانے کے لیے تو حسین کربل کے میدان میں آیا تھا، بس اسی اذان کو بچانے کے لیے تو حسین کربل کے میدان میں آیا تھا۔ حسین نے سب کچھ چھوڑ دیا اور سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی سجدے کو بچانے کے لیے کربل کے میدان میں حسین شہید ہوئے ہیں، اور اسی نماز کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے معاشرے کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسینی ایسا نہیں ہوتا، حسینی کبھی سجدوں کو ترک نہیں کرتا، حسینی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حسینی کبھی غیبت نہیں کرتا، حسینی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، حسینی کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، حسینی کبھی کسی کا مال نہیں لوٹتا، حسینی کبھی کسی سے بات بند نہیں کرتا۔ حضرات محترم یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں اور ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کس منہ سے دعوے ہیں ہمارے؟ یہ دعوے سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ اگر دعووں کو سچا کرنا ہے تو ان پیشانیوں میں سجدوں کا نور دے کر کے دنیا والوں کو بتا دو کہ وہ پیغام جو کربلا کے میدان میں حسین نے ہمیں دیا تھا انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس پیغام پر عمل کرتے رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جان بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ خدا را یہ چند دن کی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بیکار مت کرو، ایسا مت کرو کہ ادھر سے سنا اور ادھر کو نکال دیا۔ عمل کی دنیا میں آؤ، عمل اختیار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پڑھو، اگر وہ بھی شرم ہے تو یوٹیوب پہ پڑھ لو۔ آج کل تو اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اسی کی عطا سے ہے، وہی علم دیتا ہے تب انسان آگے بڑھتا ہے۔ مگر خدا را اپنی زندگیوں کو سنوارو، ان دلوں سے کدورت نکالو یار، نفرت نکالو۔ انسان اور نفرت کرے، انسان اور تگو دو کرے، وہ انسان کیسا کہ جس کے دلوں میں نفرت پنپتی ہو۔ نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو عام کرو، حسینی کردار اپناؤ، کربلا کا پیغام اپناؤ۔ اسلام زندہ باد، قرآن پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔